باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ یوحنا 6 باب 22 تا 29 آیات مقدسہ۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کی نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جس سے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع کی سلامتی آپ کے اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں ان ایسٹر کے ایام میں نئی زندگی، نئی امید عطا کرے، اور ہمارے گھرانوں کو بڑی برکت دے، تاکہ ہم ہمیشہ یسوع کے پیچھے چلتے رہیں۔ آمین۔ عزیزو، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اور اس کے 6 باب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے مقدس استفنس کی گرفتاری کے بارے میں سنا، اور لکھا ہے، خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت بڑھتا گیا، بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے ماتحت ہو گیا، اور استفنس فضل اور قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے معجزے اور کرشمے دکھایا کرتا تھا، اور اس کی حکمت کا اور نہ روح ہی کا مقابلہ کوئی کر سکتا تھا جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس استفنس کو خدا نے بڑی برکت دی تاکہ وہ کلام کی منادی کرے، لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتائے، اور وہ بڑے بڑے معجزات اور کرشمے دکھاتا تھا۔ یہاں بات سب سے ضروری یہ ہے کہ جو نعمت بھی خدا نے ہمیں دی ہے چرچ کی خدمت کرنے کے لیے، چرچ میں خدمت کرنے کے لیے، خواہ ہم تلاوت پڑھتے ہوں یا کوائر میں ہوں یا مناد ہوں، یا ہم کلام سناتے ہوں، یا ہم روزری کے گروپ میں ہوں، یا ہم کسی بھی چرچ کی خدمت میں آلٹر سرور کے طور پر خدمت کر رہے ہوں، یہ ساری خدمتیں خدا کے جلال کے لیے ہیں۔ تو استفنس کے ذریعے سے خدا نے بڑے بڑے معجزے کیے، شفا کے کام کیے۔ خدا ہمیں جو بھی نعمت دیتا ہے وہ ہمارے اپنے جلال کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ وہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ہم اس نعمت کے ذریعے سے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں۔ انجیل مقدس جو ہے آج ہم نے سنی، وہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب سے ہے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب کے شروع میں خداوند یسوع مسیح نے روٹیوں کا معجزہ کیا، اور دوسرے دن یہ ہجوم جو سیر ہوا تھا
یسوع کی تلاش کے لیے نکلا۔ یہ ہجوم خدا کے کلام کا پیاسا نہیں تھا، بلکہ یسوع نے کہا کہ تم میری تلاش مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے ہو کیونکہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے تھے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے اور جسے ابن انسان تمہیں دے گا۔ یعنی کہ یہ لوگ صرف جسمانی خوراک کے لیے، سیر ہونے کے لیے یسوع کے پیچھے چل رہے تھے، اس کی تلاش میں تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بہت سارے معجزات کیے ہیں، لیکن ان سارے معجزات کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ خدا باپ کو جانیں، خدا کے پاس آئیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزات دکھاوے کے لیے نہیں کیے، بلکہ ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ خدا کی تابع ہوں۔ آئے میرے عزیزو، ہم بھی جب بیمار ہوں، پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، خدا کے پاس آئیں، اس کے آگے اپنی منتیں، اپنی پریشانیاں، دکھ رکھیں، اور یقیناً خداوند ہمیں رہائی دے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم دکھوں، بیماریوں، پریشانیوں میں بھی ایمان میں قائم رہیں، جس طرح مقدس استفنس قائم رہا اور اس نے جان بھی دی، شہید بھی ہوا اور پہلا شہید کہلایا۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح بھی آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف معجزات، شفا کے لیے خدا کے پاس نہ آئیں، بلکہ ابدی خوراک جو خدا ہمیں دیتا ہے اس کے لیے آئیں۔ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں خدا ایمان میں مضبوط کرے تاکہ ہم ہمیشہ یسوع کے پیچھے چلتے رہیں۔ آمین۔